دودھ بچے الٹی کیا ناپاک ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ام عیسیٰ نے مان صحرا سے۔ دودھ پیتا بچہ اگر ماں کے کپڑوں پر الٹی کر دے تو کیا یہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، دودھ پیتے بچے کی الٹی اور بڑی عمر کے آدمی کی الٹی کے احکام میں کوئی فرق نہیں۔ اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے، یعنی منہ بھر کا مطلب کہ بہت زیادہ الٹی ہوئی ہے اور منہ فل جیسے بھر جاتا ہے، تو چاہے بڑے کی الٹی ہو یا بچے کی الٹی ہو، دونوں ناپاک ہیں۔ اگر وہ یعنی یہ ہتھیلی کی گہرائی جو ہے نا، جو 5 روپے کا آج کل سکہ ہوتا ہے، اس کے بقدر اگر لگی ہوئی ہے تو کپڑا ناپاک ہے، اس سے کم ہے تو شریعت میں معاف۔ اور اگر تھوڑی سی الٹی ہے تو چاہے چھوٹے بچے کی ہو یا بڑے کی ہو، وہ پاک۔ اور عام طور پہ بچوں کو الٹی نہیں ہوتی، ابکائی سی آتی ہے۔ وہ جب دودھ پیتے ہیں تو تھوڑی سی وہ قے کرتے ہیں، وہ الٹی نہیں ہوتی، وہ تو وہی دودھ ہوتا ہے جو اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہی ریپیٹ ہو جاتا ہے، تو وہی واپس آ جاتا ہے، تو وہ الٹی نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے، اس میں وہم نہیں کرنا۔ فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کیا سونا جائز ہے؟ علی صاحب ملیشیا سے۔ اسلاف میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت منقول ہے۔ البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے۔ اسلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اس لیے کیوں ناپسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے اور فطرت نے جو احکام دیے ہیں، اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا کیوں ہمیں اسلام؟ یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا، کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم، اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں۔ پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں آپ، کہ پرندے صبح کیسا چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ مرغا تو تہجد کے وقت سے ہی اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاۃ، مرغے کو برا مت کہا کرو اس لیے کہ وہ اذان کے لیے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو جو فطرت کہتی ہے اسلام وہی کہتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رات ہے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، کہ اللہ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا، نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا، اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی، دن وجعلنا النہار معاشا، دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ غیر فطری بہرحال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بورک لامتی فی بکورہا، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی۔ صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ چائنا میں آپ دیکھیں، لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں۔ میں تھائی لینڈ میں تھا، فجر کی نماز کے بعد میں نکلا تو ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی تھی، تو جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں تو پھر دوپہر کو قیلولہ کریں۔ سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے، اس کی بہت تاکید ہے قرآن و سنت میں۔ قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور صحابہ، تابعین، اسلاف سب کی سنت ہے۔ گورے یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو پورا اہل اسلام دوپہر کو کھانے کے بعد سویا کرتا تھا، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دماغی بھی، جسمانی بھی، سکون بھی ملتا ہے، اور وہ بہت تیار ہو جاتا ہے بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے۔ تو جو سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ ہے عشاء پڑھتے ہی آپ سو جائیں، اور رات کو بہت جلدی اٹھیں آپ، یعنی 5 6 7 گھنٹے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے، کسی کو بہت زیادہ سو لیا تو 7 گھنٹے سو جائے گا، تو 5 6 گھنٹے کی نارملی نیند پوری کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں، اور پھر فجر کی نماز سے 10 15 منٹ پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک شارٹ نیپ جسے کہہ سکتے ہیں، بہت تھوڑی سی دیر آرام وہ کر لیں، وہ بھی سنت۔ یعنی آپ رات بہت جلدی سو گئے، عشاء پڑھتے ہی بہت جلدی رات کو اٹھ گئے آپ، کیونکہ کئی گھنٹوں کی آپ کی نیند پوری ہو جائے گی اگر آپ عشاء کے بعد سوتے ہیں۔ اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ تھوڑی دیر، اذان کے بعد نماز سے پہلے 10 15 منٹ آپ تھوڑی دیر ہلکی سی نیند لے لیں، اس سے دوبارہ فریش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، سوئیں۔ تو یہ جو نیچرل یعنی سونے کی یہ روٹین ہے، تو یہ بہت اس کی یعنی سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی، اسلاف سے بھی۔ البتہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے رات کو نہیں سو سکتے، ان کے کام نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی، یا کسی کو اسٹڈی کے لیے فرصت ہی اس ٹائم پہ مل رہی ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، تو اس کا کوئی فرض واجب سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر کسی کی رات کو نیند پوری نہیں ہو سکتی تو فجر کے بعد بھی وہ سو سکتا ہے، کیونکہ نیند پوری نہ کرنا یہ زیادہ نقصان دہ بنسبت اس کے کہ آپ غلط ٹائم پہ سو کے نیند پوری کر لیں، یہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے، کیونکہ نیند ہی نہیں ہو پھر تو بہت بڑے نقصانات ہو جائیں گے۔ تو نیند تو روٹی سے زیادہ ضروری چیز ہے، تو اس لیے نیند پوری کرنے کے لیے اگر کسی کو مجبوراً فجر کے بعد سونا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن نارملی اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، تو حلال و حرام سے اس کا
کا تعلق نہیں ہے، بہتر اور مستحب بہرحال یہ نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالی نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے تو اپنے کاموں کا فجر کے فوراً بعد سے آغاز کر دینا چاہیے. اور وہ وقت ویسے بھی ذکر و تسبیحات کا وقت ہے، یہ ایکسرسائز کریں آپ. آسک مفتی طارق مسعود. آپ کہہ سکتے ہو یہ بات تو مفتی صاحب ہم نے مان لی ہے کہ واقعی انسان سے اوپر کوئی ذات ہونی چاہیے جو انسان کو گائیڈ کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بات تو ماننی چاہیے نا. ہمارے جب آپس کے پھڈے ہیں تو وہ کوئی ایسی ذات ان پھڈوں کو حل کرے گی جو ہم سے اوپر، اور وہ کون ہے؟ کریٹر، جو خالق ہے، جو خدا ہے، وہی کر سکتا ہے. تو کون سا خدا؟ اس میں بھی تو اختلاف ہے. ہندوؤں کا الگ خدا ہے، مسلمانوں کا الگ خدا ہے، عیسائی خدا تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن سب کی نظر میں اس خدا کی تعلیمات جدا جدا ہیں. سب کی نظر میں اس خدا کی تعلیمات کیا ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ جو اللہ کہے گا ہم وہ مانیں گے، جو خالق کہے گا ہم اس کو صحیح کہیں گے، جس کو اللہ غلط کہے گا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ غلط. لیکن عیسائی کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے، یہودی کہتے ہیں نہیں یہ نہیں اللہ یہ کہتا ہے، ہندو کہتے ہیں بھگوان یہ نہیں بلکہ بھگوان یہ کہتا ہے، سکھ کہتے ہیں بھگوان یہ خدا یہ نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا ہے. سب کی تعلیمات کیا ہے؟ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہی مانتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے. اب کیسے فیصلہ ہوگا میرے بھائی؟ 10 منٹ رہ گئے اتنی جلدی؟ اچھا بس میں 10 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں. تو یہ کیسے پتا چلے گا بھائی؟ تو دیکھو یہ پتہ ہے کیسے چلتا ہے. جب بہت سارے لوگ کسی ایک اسٹیٹ کا پیغام لے کر آئیں، کسی ایک شخص کا پیغام لے کر آئیں، تو یہ اس شخص کے ذمہ ہے یہ بتانا کہ یہ میرا نمائندہ ہے اور یہ میرا نمائندہ بولو نہیں. یہ اسی کی ذمہ داری، تاکہ ہم کنفیوژن سے بچیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس دین برحق ہے. اللہ نے کہا میرا پیغام پیغمبر لے کے آتے ہیں، انبیاء لے کے آتے ہیں، اور میرے ذمے ہے میں ان انبیاء کا، ان پیغمبروں کا برحق ہونا ثابت کروں. ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس جو پیغام ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہی برحق پیغام ہے. آپ جو کتاب لے کر آئے وہی برحق ہے. آپ ہی کے پاس اللہ کی تعلیمات ہے کریٹر کی، باقی کسی کے پاس خدائی تعلیمات یا تو ادھوری ہیں یا بالکل سرے سے ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ اس لیے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے، کسی کے پاس تعلیمات چھوڑی نہیں ہے، تاکہ ان کا مقابلہ کر کے تمہیں کنفیوژن ہی تمہاری ختم ہو جائے کہ دیکھیں کہ کون سا والا صحیح ہے اور کون سا والا غلط. اللہ نے کہا کسی کے پاس سرے سے تعلیمات ہے ہی نہیں، تو صحیح اور غلط کی بحث ہی ختم ہو گئی نا. دیکھو دو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ان میں سچی مچی کا ڈاکٹر کون سا ہے، جھوٹی موٹی کا کون سا ہے. کیا خیال ہے؟ کنفیوز دونوں کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، کہہ رہے ہیں نہیں میں ڈاکٹر ہوں. آپ گئے، ایک نے لگایا، آپ کا سینہ چیک کیا، آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا، رپورٹ تیار کی، دوا لکھ کے دی، لو بھائی کھاؤ. دوسرے نے کیا کیا؟ اس کو یہی نہیں پتا چیک کرنا کیا ہے، اس کا ہے اس کے لنگس چیک کرنے ہیں، اس کے گردے چیک کرنے ہیں، اور دوا کیا لکھ کے دینی، نہ اس کو پیناڈول کی سپیلنگ آ رہی ہے، نہ اس کو ڈسپلین کی سپیلنگ آ رہی ہے، نہ اس کو شوگر کی کسی دوا کا پتا. وہ بیٹھ کے کیڑے مکوڑے بنا رہا ہے، یہ تعویذ لکھ رہا ہے کہ آپ کے جن چڑیل اور بھوت ہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی بھائی، ڈاکٹر ان دونوں میں سے صرف یہ ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کہو یار کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہوں، بس ختم کر رہا ہوں بات. دیکھو اللہ کی طرف جتنے، یعنی خدا کی طرف جتنے مذاہب اور جتنی تعلیمات منسوب ہیں، کسی کے پاس تو تعلیمات ہیں ہی نہیں. اور کسی کے پاس سے جب تعلیمات نکلتی ہیں تو آدمی کہتا ہے یہ خدائی تعلیمات ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتی. کسی کے پاس سے پرچی نکلی تو اس میں تھا پتھروں سے بناؤ اور اس کے آگے جھکو. کیا یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ جو ہمیں بنا رہا ہے اور ہمیں جھکنے کا حکم کسی اور کے آگے دے رہا ہے. باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا کسی کا غلام بنے، تو ہمارا رب وہ کیسے چاہے گا کہ جو اتنی ذہین مخلوق ہے وہ کسی اور کے سامنے جھکے؟ کسی اور مذہب کے پاس گئے، انہوں نے کیا کیا؟ مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا. کسی نے کہا یہ اللہ کا معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کیا کہا، اور اس کو صدیوں تک ایکسپلین ہی نہیں کر پائے اب تک کہ وہ کیا مطلب ہے بیٹا ہونے کا. پھر ان کے پاس سے جب تعلیمات دیکھو تو نہ نکاح طلاق کے حکام ہے، نہ تجارت کے حکام ہے، نہ ان کے پاس وراثت کے حکام ہے. سرے سے تعلیمات ہی ختم ہو گئی ان کے پاس. تو آپ کے پاس خدائی تعلیمات کو جاننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. آپشن ہوتا تو ہم اس پہ بحث کرتے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کسی کی تعلیمات کو سرے سے محفوظ رکھا ہی نہیں ہے. خط
ختم, فنش. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تعلیمات دیکھتے ہیں, ایسی خاندانی تعلیمات ہیں, ایسی خاندانی. اسلام دو چیزوں کا نام ہے, خدا سے ریلیشن مضبوط کر لو اور مخلوق سے ریلیشن مضبوط کر لو. اس ریلیشن کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کے علاوہ جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی تعلیمات کا حاصل پتہ ہے کیا ہے؟ نہ انسان کا انسان سے کوئی ریلیشن ہے, نہ انسان کا خالق سے کوئی ریلیشن ہے. وہ انڈیویجول لائف جو ہے نا آپ کی, اس کو فوکس کرتے ہیں. تبھی ہر آدمی انڈیویجول ہے. انہوں نے آپ کو چند حقوق دے دیے, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس. وہ رائٹس کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. شوہر اپنا کمائے گا, بیوی بولو اپنا کمائے گی, باپ اپنا کمائے گا, بیٹا اپنا کمائے گا. یہ کون سے رائٹس ہو گئے بھائی؟ یہ رائٹس کی کون سی قسم ہے یار؟ یہ رائٹس تھوڑی ہیں, یہ تو رائٹس چھینے جا رہے ہیں. کسی پر کسی کی رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں, تو انسان کا انسان سے ریلیشن بنے گا؟ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے, میں نے کسی کا وہ انٹرویو سنا, وہ کہہ رہے ہیں میں تو بچے پیدا ہی نہیں کروں گا. کیوں میں پیدا کروں؟ 18 سال کے بعد تو انہوں نے میرا ہونا نہیں ہے, ٹاٹا کر کے چلے جانا ہے. تو کسی واقعی بالکل صحیح بات کی اپنے حساب سے. اب مجھے بتاؤ, جن تعلیمات کا یہ اثر ہے کہ انسان اپنی نسل پیدا کرنے سے رک رہا ہے, وہ تعلیمات برحق ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے اس لیے کہ میری انویسٹمنٹ ہوگی اور پتہ نہیں بڑے ہو کر کیا نکلے, اس کا مطلب کچھ اس سوسائٹی میں فالٹ ہے کہ ایک طرف 19 والا بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو مذہب کو فالو کرتا ہے چاہے پراپر نہ کرے, ہم تو نالائق مسلمان ہیں, لیکن نظریہ اس کا ہے کہ اسلام برحق ہے. ہم جو 19 ہو گئے, اسلام نہ ہوتا تو 19 ہو جاتے ہمارے. تو پاگل ہو گیا؟ لوگ 2 بچے پیدا کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں اور ہم 19 کی رپورٹ, اب تک کی جو رپورٹ ہے بھائی, کل کا مجھے نہیں پتا. دیکھو اس کو حرف آخر مت سمجھنا. لوگ کہہ رہے ہیں بھی کچھ دن پہلے آپ کہہ رہے تھے 19.25 ہیں, تو بھائی 19.25 کے بعد فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا ٹائم رہ گیا, تو اب 19.25 بھی ہو سکتے ہیں, 19.5 بھی ہو سکتے ہیں. خیر یہ تو میں مزاح کر رہا ہوں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ کانسیپٹ جب آپ کا مذہب کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے تو آپ کی نسل سمٹتے 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 یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہہ رہے ہمیں ایک بچہ بھی نہیں. شراب بھی ٹھیک ہے ان کے لیے, زنا بھی ٹھیک ہے ان کے لیے, ہومو سیکسولیٹی بھی ٹھیک ہے ان کے لیے, جوا بھی ان کے لیے ٹھیک ہے, نشہ بھی ان کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مسجد جائیں نہ جائیں سب ٹھیک ہے, خدا کو مانو نہ مانو سب اوکے کی رپورٹ ہے, عورت پردہ کرے نہ کرے سب کیا ہے؟ اوکے. تو اتنا رائےوں میں اختلاف ہے اور سب اوکے ہے بھائی, یہ سب اوکے نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے ان دونوں رائے میں. ایک رائے ٹھیک ہو سکتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رائے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس میں اتنی جامع تعلیمات ہیں, خدا سے تمہارا کیا ریلیشن ہونا چاہیے, ہمیں بتایا 5 ٹائم نماز ہے, مہینے سال میں ایک دفعہ رمضان ہے, زندگی میں ایک دفعہ حج ہے, اور تسبیحات ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی چاہے کرو, اللہ کے لیے صدقات و خیرات کرو. مخلوق سے ریلیشن میں ماں کے حقوق کیا ہیں, باپ کے حقوق کیا ہیں, بہن بھائیوں کے کیا ہیں, اولاد کے کیا ہیں, بیوی کے کیا ہیں, عورت پہ شوہر کے کیا ہیں, پڑوسیوں کے کیا ہیں, اور ایک طویل فہرست ہے ان حقوق کی, ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. یہ ہے مخلوق سے ریلیشن. صرف ہوائی بات نہیں ہے, پوری ڈیٹیل ہے اس کی, اتنی بڑی بڑی فقہ کی کتابیں, اسلامی قوانین کی کتابیں ہیں. پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہے ان کی حفاظت ایسے کر کے دکھائی ہے کہ 1400 سال پہلے تو کیا 100 سال پہلے کسی شخص کی الفاظ کی ایسی حفاظت نہیں ہوئی ہے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, اور پسماندہ علاقے میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, اور وہاں ایسی قوم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی, اور اس قوم میں آپ کی باتوں کی ایسی حفاظت کی گئی ہے کہ ایک ایک جملے کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری سندیں چلتی ہیں, راویوں کے نام چلتے ہیں, ان کی ولدیت, ان کی کنیت, کس علاقے میں کب پیدا ہوئے, کن کن سے علم حاصل کیا, کون کون ان کے شاگرد تھے, ان کے زمانے کے علماء کا ان کے بارے میں تبصرہ کیا, ان کے کردار کے بارے میں. اور یہ سب چیزیں صدیوں سے سینہ بسینہ بھی اور کتابوں میں بھی محفوظ کر دی اللہ نے ہمیشہ کے لیے. کسی ایک انسان کو اتنا پروٹوکول اس کائنات میں کبھی بھی نہ ملا اور نہ مل سکتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میسنجر آف گاڈ حقیقی معنی میں صرف اور صرف کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صرف آپ کی تعلیمات ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ ٹورنٹو میں رہو ضرور, لیکن سب سے بڑا جو اللہ کے آپ پر انعام ہے وہ ایمان ہے. اس ایمان سے کبھی دستبردار مت ہونا. یہ ہمیں فری میں مل گیا. انسان کو جو چیز فری میں ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا, تو اس کی قدر کرو. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ کون مجھے مانتا ہے, میرے پیغمبروں کو, میری کتابوں کو مانتا ہے, اور کون
ایمان نہیں مانتا تو آپ نہ ماننے والے مت بنو. تو کون سی چیزیں آپ کو ایمان پہ قائم رکھیں گی؟ مسجد کے قریب رہنا، علماء سے جڑتے رہنا، گیدرنگ میں رہنا. دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہو کے کافر تھا. کیوں؟ ماحول کون سا تھا؟ اللہ کے انکار کرنے والوں. پیغمبر کا بیٹا ہو کے وہ کفر کی حالت میں موت ہوئی ہے. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ اس کا پتہ چلتا ہے ماحول. کیونکہ ماحول کیا تھا؟ کامن تھی یہ چیز، اللہ کا انکار. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں شراب پینا بولو کامن، تو آپ کے بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ بولو نا، بس بات مکمل کر رہا ہوں میں، زیادہ. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کامن، اور آپ نوح علیہ السلام نہیں ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک کامن ہونے کی وجہ سے مشرک تھا، تو آپ تو نوح علیہ السلام نہیں ہو. تو آپ کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے. آپ کا بیٹا شراب کی طرف جا سکتا ہے، گرل فرینڈ کی طرف بولو نا آپ بھی جا سکتے. کامن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنی فکر، اپنی اولاد کی فکر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کرو. پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ کی نظر میں میرے بھائی دولت بعد میں ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ دولت فرعون کے پاس تھی، بہت پاورفل، بہت طاقتور. حضرت موسیٰ کو صبح و شام تانے ہی غربت کے دیتا تھا. وہ اس کمبخت کو کیا پتا تھا جس کو تو مسکین کہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہے کہ اللہ پہاڑ پہ بلا کے ان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. بڑا مزہ آتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ موسیٰ موسیٰ. کوئی قرب تھا نا اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے؟ فرعون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ کہتا تھا مہین، کہتا تھا کم تر معاذ اللہ. کبھی کہتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس تو سونا ہے، میرے پاس تو خادم ہے، ان کا کوئی ملازم کیوں نہیں ہے، کوئی خادم کیوں نہیں ہے؟ مسکین ہے، غریب ہے، غربت مسکرت کے تانے دیتا تھا. اس کمبخت کو کیا پتا کہ تیرے جیسے کروڑوں پیدا ہو جائیں تو موسیٰ کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو بھائی اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر لو. سب کچھ پیسہ بولو نہیں ہو، پیسہ بھی ہوتا ہے. ابھی یہاں مدرسے والے ہو سکتا ہے چندہ مانگنا شروع کر دیں تو آپ ان کو کہیں سب کچھ پیسہ. لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی جب خود چندہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. پہلے ہے عمل، اس کے بعد دوسرے درجے میں ہے یہ. عمل کے ساتھ پیسہ ہو، جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا زبردست. عمل کے بغیر پیسہ ہو تو فرعون تھا. تو اللہ نے ہمیں دونوں مثالیں دی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرو. یہاں تبلیغ والوں سے جڑا کر دیکھو. تبلیغ کا میں اس لیے پروموٹ کرتا ہوں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی پھڈے بازی نہیں ہے. جیسے چاہو نماز پڑھ لو، یوں پڑھ لو، ایسے ٹانگے چوڑی. وہاں ہمارے ہاں تو مسجدوں میں اتنے بھڈے بن چکے ہیں، اتنے جھگڑے. نماز جو نہیں پڑھتا وہ سکون سے رہتا ہے، جب آتا ہے تو ٹانگے کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے، کوئی وہ دوبارہ سے. ایک صاحب کہنے لگے میں ادھر گیا تو انگوٹھے سے پکڑ کے میری ٹانگ کھینچ رہا ہے ادھر کو. ٹھیک ہے بھائی، جیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو یار. تو اس لیے میرے بھائی ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. تو یہاں آپ کو مسجد کے ماحول سے جڑنا چاہیے، اور مسجد والوں سے بھی گزارش ہے مت لڑو. کوئی مسجد بن گئی ہے جیسی تیسی ہے یار، تم ہے نا اللہ کا نام لے رہے ہیں نا لوگ آ کے، اس میں اتنی سیاستیں شروع ہو جاتی ہیں، جا کے مسجدوں کے خلاف کمپلین کرواتے ہیں. اور ایک آخری بات دیکھو، آخری بات سچی مچی کی آخری بس ٹائم ہو گیا نا پورا. تو بس نماز کے بعد اگر بیٹھنا ہو تو مسائل سیشن کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کی مرضی جیسے لوگ کہیں. تو اگر سوال جواب کرنے تو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، نہیں تو جیسے آپ کہیں. تو سچی مچی کی آخری بات وہ بھول ہی گیا. ہاں سچی مچی کی آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں، ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو. جب اللہ کہے گا کوئی کام کرو تو ہم پہ فرض ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں میرے بھائی بہت جگہوں پہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنی امانت اور عہد معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. خدا کا واسطہ جب آپ ایک ملک میں رہتے ہو نا، غیر مسلم کنٹری میں، اس کنٹری کی حکومت سے جو آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں، اللہ کا واسطہ اس کو پورا کر لیا کرو تاکہ اچھے مسلمان کہلاؤ. 2 نمبری اللہ کا واسطہ مت کرو، کیونکہ آپ 2 نمبری جب کرو گے تو صرف آپ بدنام نہیں ہوگے، اسلام بدنام ہوگا. اللہ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک غار حرا کی عبادت اور دوسرا اپنا کیریکٹر کہتے ہیں سچا ہوں، امانت دار ہوں. سمجھ رہے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں ضروری ہے وزیر اعظم کے لیے وہ صادق اور امین ہو. ابھی میں نے ہنسی روکی ہوئی ہے، پھر کبھی فرصت سے ہنسوں گا اس پہ میں، کیونکہ پھر یہ ہنسی کی توہین ہے. تھوڑا سا ہنسنا اس موقع پر کیا ہے؟ اتنی زیادہ ہنسنے کی بات میں تھوڑا سا ہنسوں تو غلط ہے نا. کوئی آپ کو اتنا بڑا لطیفہ سنائے اور آپ ہلکا سا ہنسو، اس کو لگے گا یار میں نے اتنے ہنسنے کی بات سنائی تھی تو صرف مسکرا دیا. تو اس لیے میں نے روکا ہے اپنے آپ کو. خیر، تو صادق اور امین، سچا اور امانت، جو کام ذمے میں لگایا جائے اس کو ذمہ داری سے پورا کیا جائے.
اس کو صداقت اور امانت کہتے ہیں. ہمارے نبی نبوت سے پہلے غار حرا میں بہت عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے جب پہلی دفعہ لوگوں کو کہا نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو اس عبادت کا ریفرنس نہیں دیا. آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ میں کہوں کہ اس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، پہاڑ کے پیچھے حملہ کرے گا، تم کیا کہو گے؟ کہیں گے آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین، مان لیں گے. کیریکٹر پہلے، پھر بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ کے مذہب کو کوئی بعد میں مانے گا، پہلے آپ کے کیریکٹر کو دیکھ. انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ہم کینیڈا کی حکومت میں رہ کے ٹیکس ٹائم پہ ادا کریں گے، ہم یہاں جھوٹ نہیں بولیں گے، قوانین کی پابندی کریں گے. تو اگر آپ کیریکٹر لیس ہو، دو نمبریاں ٹوپیاں ہی ختم نہیں ہو رہی آپ کی، ٹوپیوں کا بزنس پاکستان میں ہے وہی رہنے دیں، یہاں کوئی اور بزنس کریں آپ. صحیح ہے. اور یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں بہت افسوس ہوتا ہے. تو یہ دو نمبریاں ہمیں نہیں کرنی بھائی. یہاں گورنمنٹ سے کہیں جو ہم دیکھو، میں جب بھی آتا ہوں نا یہاں پہ امیگریشن میں، حالانکہ مجھے کبھی مفتاح والے بلا رہے ہیں، کبھی کون بلا رہا ہے، کبھی کون بلا رہا ہے. میں امریکہ بھی گیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا ہیں، میں نے کہا میں ایک اسلامک اسکالر ہوں، اسلام کی اسپیچ اور تبلیغ کے لیے آیا. حالانکہ مجھے لوگوں نے کہا ہوا تھا اس میں خطرہ ہے. میں نے کہا بھائی جو ہیں وہ ہیں، نکالنا ہے نکال دو، گھسنے دینا. انہوں نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں کہا، شاید اس لیے کہ ان کو لگا کہ بندہ جو ہے وہ بول رہا ہے. میں گھماؤں ایکچولی یوں ڈرامے بازی شروع کر دوں خام خام. بھائی آپ نے ہمیں اجازت دینی ہے ملک میں آنے کی تو آپ کا شکریہ بہت بہت، نہیں دینی تو واپس کر دو یار. تو دو نمبر ہی مت کرو، گول مول گھمانا پھرانا یہ اچھا کام نہیں. اپنے اوپر جھوٹے حملے کروائے ہوئے ہوتے ہیں، بم پھڑائے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں کے بولتے ہیں میں مجھے قتل کا خطرہ ہے، اسائلم دیا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ بچائے. تو اس لیے کیریکٹر میں مسلمان دو نمبر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ایک نمبر. اللہ ہم سب کو ایک نمبر بنائے. صرف بیوی سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، اس کے علاوہ جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز